کرتے لجپال پھر جنت تو ہماری ہو گئی. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر جنت ہماری ہو گئی. یہ ہیں حضرت عثمان غنی. جنگ تبوک کا موقع، آخری بات جنگ تبوک کا موقع ہے. حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے، کہ حضور سرکار اعلان فرماتے ہیں دین کو خدمت کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے لشکر تیار ہے، مال کی ضرورت ہے. کون ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی بات کرتے ہو، یہ بڑی بری بات ہے. تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ تمہیں اصل میں ان کی بات بھی صحیح ہے کہ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبھالا ہے تو سیاست اتنا جھوٹ کو سمجھا ہے، پھر اس کے ساتھ چل دیے ہیں. اس کے ساتھ چلتے رہنے کا سیاست ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اچھا سیاست اس کو کہتے ہیں. میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص ایک دن بادشاہ کو تلوار چلانے کا شوق ہوا. کیا ہوا؟ تلوار چلانے کا شوق ہوا کہ یار میں بھی تلوار تو سیکھوں، چلاؤں. اس تلوار میدان میں لے کے گیا، سیکھ رہا تھا، گھما رہا تھا. چونکہ اناڑی تھا، پتہ تو تھا نہیں. تلوار جو گھومی نا، ناک کاٹ کر چلی گئی. کیا کیا ہے؟ ناک کاٹ کر چلی گئی. اب وہ بڑا شرمندہ کہ میں بادشاہ ہوں، میری ناک کٹ گئی. راستے میں جا رہا تھا، وزیر ملت دیکھ کر ہنس پڑا. بات ہی ایسی تھی، ناک ہی نہیں ہے اس کا. ہنسا تو اس نے اس کی ناک بھی کاٹ دی. اب اس نے دستور بنایا کہ جو بھی ہنسے اس کی ناک کاٹ دی جائے. اب یہ تو چونکہ بڑا ہی مشکل تھا، کیونکہ ہنسنا تو فطرت کے ساتھ، کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی ہنسی روک نہیں سکتا. اب انہوں نے کیا کرا کہ اس اذیت سے پہلے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا، پیدا ہوتے ہی چونکہ نرم ناک ہوتی ہے تو کاٹ لی جائے، بڑے ہو کر ان کو تکلیف نہ پہنچے. ایسا ہوا. اب وہ اس بادشاہ کی سلطنت کا بندہ ایک اور علاقے میں گیا، ایک اور ملک میں گیا، دورے پر گیا سفیر بن کر. دیکھا تو وہاں سارے ناک والے ہیں. وہ ان پر دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہے، ان کی ناک کو دیکھ کر ہنس رہا ہے. کہتا یہ جہاں کیسا عجیب رواج ہے، ناک ہی نہیں کاٹتے. ناک ہی اتنا بڑا عیب لے کے گھوم رہے ہیں، ناک اتنی بڑی لگا کے گھوم رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے. چونکہ ان کے نظریے میں پیدا ہوئے تھے، دیکھا ناک نہیں ہے تو وہ خوبصورتی بن گئی. جو اصل چیز تھی وہ عیب بن گئی، وہ عیب بن گئی. اب لوگ مسلمان اگر کسی اور ملک میں چلے جائیں، اور ملک میں چلے جائیں اور سادے کپڑے اگر سنت رسول کے مطابق ہوں، داڑھی ہو، تو وہ دیکھتے ہیں بھئی یہ کون ہے، یہ کون ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی رکھی نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب عیب ہے جو ہم منڈوا رہے ہیں، یہ خوبصورتی ہے. حالانکہ خوبصورتی نہیں، یہ لعنت ہے. کیا ہے؟ جو نبی کی سنت کو ہر ہفتے میں کاٹتا رہے، اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے؟ وہ عیب ان کے نظر میں عیب بن گئی کہ یہ کیا داڑھی لگا کر امامہ لگا رکھا ہے، یہ کیا گھوم رہے ہیں، یہ کیا، یہ نہیں، یہ عیب ہے. اب یوں ہی اصل تو تھی، اصل کیا تھی؟ داڑھی تھی. اصل کیا تھی؟ داڑھی. اصل کیا تھا؟ ناک. ناک خوبصورتی تھی نا، لیکن انہوں نے پیدا ہوتے ہی ان کی ناک کٹ رہی تھی. انہوں نے ماحول ہی ایسا پایا کہ یہ عیب ہے. حقیقت جو ہوئی یہ عیب ہے، جو اصل جو عیب ہے اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. یوں ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا. ہم نے جب پیدا ہوئے، ہم نے گفتگار سنی تو کدھر فلان فلاں زندہ باد، کدھر فلاں زندہ باد. نبی کا نام تو زبان پر آتا ہی نہیں ہے. فلاں مرد آباد، فلاں زندہ باد، فلاں نے لوٹ لیا، فلاں نے یہ کر دیا. اب وہ 5 سال انتظار کر رہے ہیں کہ اب میری باری آئے گی نا، میں بتاؤں گا کہ لوٹنا کس کو کہتے ہیں. پھر وہ لوٹ جاتے ہیں، پھر اگلے کی باری آتی ہے، وہ کہتے ہیں صبر کرو، ہم تو گولی چلانا بھی جانتے ہیں، ہم تو ایک قربانی کی کھال کے لیے جناب جانور مار دیتے ہیں، ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم بتائیں گے لوٹ مار ہوتی کیا ہے. اس لیے آگے کوئی بھی نہیں بڑھا، کیونکہ ظلم کبھی آگے ایک دوسرے کے تعاون سے چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل ضرور رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. اگر کوئی باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ حضور کی عزت رہے گی. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو، آج بھی وقت ہے مسلمانوں، بدل لو. حضور کی سنت سجانا شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، اپنی نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو بہاریں آتی ہیں یا نہیں آتی. میں کہتا ہوں اگر 10%، کیونکہ ماحول کے حساب سے 50-70 کہنا
بہت دور کی بات ہے۔ اگر اس ماحول میں جو حالات چل رہے ہیں 10% بھی مسلمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لینا، یہ معاشی ختم ہو جائے گی۔ یہ رو رہے ہیں نا، کھا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، یہ سارا نظام یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کرونے جیسی بیماریاں، وبائیں ختم ہو جائے گی اگر 10% بھی مسلمان سچی حضور سے محبت کرنے لگ جائیں۔ حقیقت یہ ہے۔ اور آج ہمارا دیکھ رہے ہیں معاشرہ، رات سے پوری قوم ناچ رہی ہے۔ رات سے کیا ہوا ہے؟ آزادی ہو گئی ہے۔ یار اس قوم کو ناچنے کا حق ہے کہ جس قوم کی بیٹی 87 سال قید سن کر امریکہ میں بیٹھی ہو، آج تک ان کے چاہنے والوں نے ایک خط بھی نہ بھیجا ہو۔ وہ قوم ناچنے کے حقدار ہے۔ تاریخ پڑھو تو صحیح، مسلمانوں نے، محمد جناح بزرگوں نے اس پاکستان کو آزاد ناچنے کے لیے کروایا تھا کہ انڈیا میں ناچنے کا موقع نہیں مل رہا، چونکہ وہاں 14 اگست آگے تو سلنسر نکال کے بھگائیں گے، خوب عیاشی کیا کریں گے، اس لیے آزاد ہوا تھا۔ 70,000 سے زائد ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، زندہ کاٹ دیا گیا تھا، گاڑیوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ کیا اس لیے یہ قربانیاں اس لیے تھی کہ ہماری آنے والی نسلیں فحاشی پھیلاتی رہیں، روڈوں پر ناچتی رہیں؟ اس لیے نہیں تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس کا یقین یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا تھا وہ زور سے کہے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آج نام کی ریاست مدینہ، اور ریاست مدینہ جب تھی نا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صدیق اکبر ہیں، خلافت ہے آپ کی، سرکار کے بعد آپ بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو جمع کرنے۔ ایک شخص ہے جس کا نام مالک بن نویرہ، اس کے پاس جب گئے انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ، وہ کہنے لگے تمہارے رسول چونکہ وفات پا چکے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ تمہارے رسول وفات پا گئے ہیں، اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ تھا وہ مسلمان، لیکن جب اس سرکار کے وصال کے بعد گئے، اس نے کہا کہ تمہارے رسول آج کوئی ناموس رسالت پر ڈاکہ مارے، کوئی علل اعلان یہ اعلان کرتا رہے نبوت کا جھوٹا کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں، 2 سال تک ہماری حکومتیں، ہماری عدالتیں یہ ثابت کر دیتی ہیں، وہ سامنے مجرم کہہ رہا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ ثابت کرنے پہ لگے کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں، گستاخی کی ہے یا نہیں کی۔ لیکن وہ بات اس نے اتنا کہا کہ تمہارے رسول چونکہ وفات کو پا چکے، آپ نے ان کا سر قلم کر دیا۔ کیا کیا؟ جب حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، اب مجلس لگی ہے مسجد نبوی میں، اس وقت پارلیمنٹ کے کون سی جگہ ہوتی تھی؟ مسجد نبوی، امامت بھی مسجد نبوی میں، خلافت بھی مسجد نبوی میں، جنگ کے لیے سامان تیار، لشکر جہاد کے لیے تیار تو مسجد نبوی، ہر جگہ وہی تھی۔ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں اصل چیز جو تھی ہم نے دیکھی نہیں، اب برائی کو ہم نے اس کا نام دے دیا۔ سیاست کا کوئی نام لے تو کہتے ہیں یہ تو جھوٹ کا نام ہے۔ اب اس دور میں سیاست کی بات اسلام کے دور میں ہوتے ہوئے کون کر سکتا ہے؟ لیکن مسجد نبوی میں عدالت لگی ہے صدیق اکبر کی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جب خالد بن ولید آئے نا ان کو مار کر، آپ مسجد نبوی میں داخل فتح کے لیے نشان ہوتے تھے، آپ کے جناب والا تیر مبارک یہ امام دستار پاک کے اندر سے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اتنے جلال میں تھے، آپ نے اس کے سارے تیر نکال دیے، کیونکہ آپ کو یہ ذہن میں بات تھی کہ اس نے مسلمان کو مارا، وبا بھی یہی پھیلی، افواہیں یہی تھی کہ مسلمان کو خالد بن ولید نے قتل کر دیا۔ جب صدیق اکبر کی عدالت میں آئے نا، پوچھا صدیق نے بتا مسلمان کو کیوں مارا؟ کہنے لگے حضور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں کیسے تجھے پتہ چلا؟ کہنے لگا جب میں نے اس سے بات کی نا زکوٰۃ کی، وہ کہنے لگا تمہارے رسول وفات پا گئے ہیں، بس میں نے یقین کر لیا جب یہ بات تمہارے رسول کہہ رہا ہے نا، اگر مسلمان ہوتا تو کہتا ہمارے، بس تمہارے پر میں نے کام کر دیا، یہ مسلمان نہیں رہا۔
حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے آپ نے حق کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسلام پر مصطفیٰ کی ناموس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور یار جس عدالت مصطفیٰ میں، ریاست مدینہ میں تو اور میں، تمہارے اور ہمارے پر فیصلے کیے جائیں، اور آج کی عدالت جس کو لوگ معاذ اللہ یہ نام دے کر کہ ریاست مدینہ ہے، وہاں مندر بنائے جائیں، وہاں مندر تعمیر کیے جائیں، سکھوں کے لیے گردوارے بنائے جائیں، وہ سکھ جو آزادی پاکستان کے وقت ہمارے مسلمان بہنوں کو، ہمارے مائیں کو کاٹ کاٹ کر شیخ کباب بنا رہے تھے، آج ان کے لیے تو گردوارے ہیں، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، تم تالے لگوا دیتے ہو۔ یہ ریاست مدینہ ہے؟ ہوش کے ناخن لو۔ وہ زمانہ تھا محمد بن قاسم کا، محمد بن قاسم کا ایک عورت نے آواز دی تھی کہ اب ظلم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آج کوئی نہیں ہے محمد بن قاسم ہماری بات سننے والا، تو 18 سال کے نوجوان اپنے لشکر کو لے کر چل پڑے تھے، آج 1 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ کشمیر کے مسلمان، ویسے تو ان کو کافی 70 سال ہو گئے، لیکن 1 سال سے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے اولادیں کٹ رہی ہیں ان کے سامنے، اور بچیاں یہ آوازیں لگا لگا کر ان کی سانس رخصت ہو رہی ہے کہ کیا ہوں، اب کوئی عمر آنے والا نہیں ہے، اب کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے، اب کوئی صلاح الدین ایوبی امت میں نہیں بچا۔ یہ لکھ لکھ کر ان کی سانسیں پرواز کر رہی ہیں، اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان کے لیے گانے ریلیز کر رہے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ گانے ریلیز کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اب قوم کو اسلام کی طرف نہیں بلکہ میراثی بنانا چاہتے ہیں کہ قوم کو ایک ایسا ڈانس سکھا دو، اسے گانے ریلیز کر دو۔ ریاست مدینہ میں انصاف ہوتے تھے، ریاست مدینہ میں مندر نہیں بنتے تھے، ریاست مدینہ میں مسجد میں گانے ریلیز نہیں ہوتے تھے۔ لاہور کے اندر وزیر خان مسجد میں فلم بنائی گئی، مسلمانوں ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے۔ مسجد کے اندر گانے اور فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں، کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ اجازت کس نے دی ہے؟ یار مسجد میں، یہ ہماری مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، محلہ ہے چھوٹا سا، اگر یہاں کوئی چندے کے لیے اعلان کرنے آئے تو پہلے امام سے رابطہ کرتا ہے نا، حالانکہ وہ مدرسے کے لیے مسجد کے چندہ کرنا چاہتا ہے، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اعلان کرنے کے لیے اجازت لیتا ہے۔ اسی طرح مسجد کمیٹی سے اجازت لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید جہاں تو کوئی قوانین نہیں ہے، جس کی مرضی جیسے چلا دو، جیسے کر دو، تقریباً ہر مسجد میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جہاں مساجد کے رولز لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ آپ کو اگر کوئی عمل کرنا ہے، کوئی چندہ کرنا ہے، کوئی تقریر کرنی ہے، کوئی پروگرام کرنا ہے، تو جی پہلے مسجد کمیٹی سے، انتظامیہ سے رابطہ کریں گے، لکھا ہوتا ہے۔ حیران ہیں ہم اس بات پر، ویسے تو ہر ایک بات اگر ان کے خلاف، حکومت کے خلاف کوئی بات کر دو، شام سے پہلے آپ غائب ہو جاؤ گے، لیکن جو مسجد میں گانے ریلیز کر رہے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ لیٹر ایک جاری ہوا ہے، لیٹر جو 30,000 فیس لے کر وہ گانے ریلیز کی اجازت دی گئی، اور ہم مسلمان جس نظریہ پاکستان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب صرف اور صرف لا الہ ہے، اس میں اگر دستور چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اس وقت مسلمانوں نے آزادی اس لیے نہیں لی تھی کہ مسلمانوں کو وہاں جلسے نہیں کرنے دے رہے تھے، وہاں ناچنے کا پروگرام نہیں کرنے دے رہے تھے، وہاں جناب والا مسلمانوں کی شادیاں روڈوں پر یا شادی ہال میں کرنے کے لیے اور ان کی بیٹیاں ان کے سامنے نچوانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ نہیں مسلمانوں، یہ بات قطعاً نہیں تھی۔ مسلمانوں کو نوکریاں بھی ملتی تھی، مسلمانوں کی عزتیں بھی محفوظ تھی، مسلمانوں کو سب کچھ ملتا تھا، لیکن بزرگوں کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہندوستان سے الگ ہو کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ جیسی ایک ریاست قائم کر دیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا، لیکن افسوس کی بات وہ بزرگ چلے گئے،
چلے گئے بزرگ، ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب اس نظریے کو اٹھا کر اب ہمارے حکمران اس نظریے کو دوبارہ واپس بھیجنا چاہتے ہیں، نہیں یار وہ صحیح تھا، کیونکہ اب اکثریت چونکہ ہندوؤں کی ہو جائے گی تو پھر وہی حال ہو جائے گا کہ کوئی بولنے کا نہیں۔ لوگوں کو خاموشی سکھائی جاتی ہے کہ بولنا نہیں ہے آپ کو بولنے کا کہاں کے گلی میں بیٹھ کر مسجد کے بارے میں بات ہو تو آپ بول سکتے ہیں، دین پر کوئی بات ہو تو آپ کھلے عام اعلان کر سکتے ہیں، شور کر سکتے ہیں کہ یہ مولوی فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ بات آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور شریعت کے معاملے میں کوئی بات ہو، مسئلے کا پتہ ہو یا نہیں ہو، ڈھکوسلا مار دینا ہے کہ نہیں جی اب اگر کوئی غلطی سے کوئی غلط بات بتا دیے تو اس سے رجوع نہیں کرنا ہے، چونکہ میں حق پر ہوں۔ مسلمانوں ان چیزوں سے نکلو، ان چیزوں سے نکلو، خدا کی عزت کی قسم۔ اگر آج ہم، چونکہ پہلے جو میں کہہ چکا ہوں، 10% بھی ہم مسلمان حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی سیرت اپنا لیں تو وہ دور دوبارہ آ سکتا ہے، وہ زمانہ لوٹ سکتا ہے۔ ہماری توبہ کی ضرورت ہے، ہم علی الاعلان اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں۔ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی رحمت آج بھی برسنے کے تیار ہے، اور کوئی دل سے پکارے تو صحیح، آواز تو دے۔ ایک بار جو دل سے آواز لگاتا ہے میرے آقا اس کی شفاعت ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمارے اس ملک کے پیارے عزیز وطن ملک پاکستان کو ہمیشہ شاد